انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام کی جو بے شمار خوبیاں ہیں ان میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ معتدل دین ہے، افراط و تفریط سے بچتا ہے، ہمیشہ درمیانی راہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، نہ اس طرف جھکتا ہے نہ اس طرف جھکتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ انسان کو جو خوبصورت تعلیمات دین اسلام نے دی ہیں ان کی بنیادی اور اہم خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، معتدل درمیانہ اور خوبصورت دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم درمیانی امت ہو۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرف بعض اوقات بہت زیادہ جھکاؤ کر لیتے ہیں۔ لازمی بات ہے جب ایک طرف جھکاؤ ہوگا کہ دوسری طرف سے صرف نظر ہو جائے گی، تو مبالغے سے بچنا، معتدل رہنا ہر کام میں بڑا ضروری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر رزق میں وسعت عطا کرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے وسائل عطا کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، معتدل طریقوں کے ساتھ اپنے اخراجات کا تعین کرو۔ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کمانا ایک فن ہے، ذرائع آمدن بڑھا لینا ایک کمال ہے، اور مختلف کاروبار کرنا، سائیڈ بزنس کرنا یہ شاید کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن دانشور یہ کہتے ہیں، بزرگ یہ کہتے ہیں، بڑے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ کمانے سے زیادہ مشکل فن بھی اسے لگانا ہے۔ اصل فن یہ ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آپ اپنی ضروریات کا تعین کریں۔ تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں ضروریات، ایک بہت ضروری، ایک ضروری اور ایک غیر ضروری۔ بہت ضروری کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا، 2 وقت کا کھانا چاہیے، رہنے کو گھر چاہیے، انسان بیمار ہے تو اسے دوائی چاہیے، یہ بہت ضروری چیزیں، ان کے بغیر گزارا۔ اور کچھ چیزیں صرف ضروری ہوتی ہیں، بہت ضروری نہیں ہوتی۔ مثلا عید آ گئی تو نئے کپڑے چاہیے، کوئی شادی آ گئی تو نیا لباس چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے پر بہت ضروری نہیں ہوتا۔ جب تک انسان جوان ہوتا ہے تو یہ ضروری لگتا ہے، اور جب تھوڑے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ ضروری محسوس کہنے تو بچیاں نے لیلا میرے نوے نے ابھی عید پہ ہی تو خریدے تھے، تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری۔ ایک غیر ضروری ہے بلا وجہ، یعنی کپڑوں کا ڈیزائن بدل گیا ہے، یعنی کپڑے موجود ہیں، الماری بھری ہوئی ہے لیکن پہننے والے نہیں، کئی تقریبات پہ میں نے پہلے بھی پہن لیے، تو یہ غیر ضروری ہے۔ غیر ضروری سے بچنا بڑا ضروری، یہ غیر ضروری سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ خواہشات قیامت میں پوری کرنا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ خواہشات قیامت میں پوری کرنا، دنیا میں صرف ضروریات پوری کرو۔ وہ جو اندر تمہارے جنون اٹھتا ہے کہ یہ خواہش بھی پوری ہونی چاہیے، یہ خواہش وہ جنت میں پوری ہوگی، تم کسی چیز کی طلب کرو گے وہ پہلے سے تمہارے لیے تیار ہوگی۔ لیکن یہاں تھوڑا سا معتدل، لیکن اسراف سے بچنا ہے، کنجوس نہیں ہونا، یعنی جہاں لگانے چاہیے وہاں بھی نہ لگانا، یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، اس سے دین منع کرتا ہے۔ لیکن بلا وجہ کا اسراف کرنا، دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یعنی آپ صرف پیسے ہی ضائع کر رہے تھے، آپ صرف پیسے ہی زیادہ لگا رہے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ تم مت سمجھنا کہ میں نے صرف پیسے ضائع کیے ہیں یہ کوئی بری بات ہی نہیں، فرمایا یہ جو تم نے پیسے ضائع کیے ہیں تو یہ تم نے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا، تم اپنے کریم رب کی رضا والا کام نہیں کر رہے، محض پیسہ ہی نہیں ضائع ہوا۔ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے کہ تمہیں فضول کاموں سے بچنا چاہیے۔ آپ کے پاس جتنا بھی ہے کیا حرج ہے، بڑی جگہ ہے لگانے والی، آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، آپ غریبوں پر خرچ کریں، آپ بیواؤں کی مدد کریں، آپ کسی دین کے کام میں لگا لیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ مال بھی ہو تو اس وقت بھی اسے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نا ہوتا ہے ضائع بعض لوگوں کے پیسے، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ بھی سمجھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت عروج پہ تھے مالی طور پر، لیکن وہ پھر زوال پذیر ہوئے، کہیں نہ کہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق عطا کی تھی، لیکن پھر وہ کیوں زوال پذیر ہوئے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، بیکار بڑا لٹایا۔ بعد میں وہ شکوے کرتے ہیں میں نے فلانے کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کی مدد بھی کی، تو کئی دفعہ کہنے کو دل کرتا جناب کیوں کی آپ نے بلا وجہ، فلاں کی شادی پہ میں اتنے دے آیا، کیوں دے آئے آپ؟
آپ نے قدر ہی نہیں کی، اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ کو ضرورت کی جگہ پہ لگانا چاہیے۔ خرچ اگر کرنا چاہیے تھا تو دیکھنا چاہیے تھا کسی مسکین، یتیم، ضرورت مند کی مدد کرتے۔ آپ نے بس وہ مجھے فلاں نے بلا لیا اور مجھے اس نے بڑا کہا اور مجھے چودھری مان لیا تو لہذا میں لٹا آیا، تو آپ کے اس رویے نے بے برکتی پیدا کر دی۔ یہ رویہ یعنی دیکھیے، ایک حدیث کی روشنی میں اس سارے مفہوم کو سمجھیے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو نا، پھر بھی تمہیں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی تمہارے پاس اتنا وسیع پانی موجود ہے کہ نہر ہی چل رہی ہے، تو وہاں بھی تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم پانی کو ضائع کرو، وہاں بھی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی حاصل کرو، ضیاء کی یہاں بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ جناب کمال ہو گئی، یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو۔ ہمارا احباب سے ملنا ہوتا ہے، لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ کھانے کی دعوتوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو 10 کھانے، تو ہم ان سے کہتے ہیں میاں نہیں کھا سکتے، آپ نے ایک ہی کھانا پکا ہوا ہوتا تو بڑا اچھا تھا، ایک روٹی کھانی ہے۔ اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں کہ وہ ایک سالن صاف سا پک جائے تو وہ چل جاتا ہے گزارا بہترین سا۔ جب آپ کے پاس 10-15 قسم کے آپشن ہو تو بعض اوقات تو دیکھ کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میرے پاس پیسے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس وسعت رزق ہے۔ تو بھائی آپ اسراف نہیں کریں، بیکار خرچ نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، یہ عمل اتنا خطرناک ہے۔ آپ نے سارے پیسے بھی کما لیے ہیں تو پھر بھی اس کے آپ مالک نہیں، مالک حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قیامت والے دن 2 سوال ہوں گے، بخاری میں موجود ہے رزق کے مسئلے میں۔ محض یہ سوال نہیں ہوگا کہ کمایا کہاں سے تھا، کریم فرماتے ہیں یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا لگایا کہاں پہ۔ تو یہ جو خرچ کرنے کا تعین ہے یہ بھی آپ دین کے مطابق کریں گے، آپ کو خرچ کرنے کی بابت بھی سوال ہوگا۔ تو اسراف نہیں کریں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بے جا ضائع کرتے ہیں، کچھ بیچاروں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو اسراف کر رہے ہو۔ اس اسراف سے بچیں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا، حضور فرمانے لگے جو دنیا میں جتنا پیٹ بھر کے کھائے گا نا، قیامت والے دن اتنا ہی بھوکا رکھا جائے گا۔ بہت زیادہ سیر ہو کے کھانے کی دین اجازت نہیں دیتا، اگرچہ آپ کے پاس جائز ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ مالک ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مومن کا کھانا ہی کم ہے، جتنی مرضی بھی پسندیدہ چیز اس کی ہو وہ معتدل طریقے سے کھاتا ہے، وہ کھا کھا کے بیمار تھوڑی ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں جو جتنا زیادہ پیٹ بھرے گا صبح قیامت اتنا بھوکا رکھا جائے گا۔ تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کھانے میں اسراف سے بچا جائے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کھانے کا، بہت کھاتے ہیں، یعنی وہ ابھی ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا ہے صبح کا ناشتہ اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسی ٹیبل پر وہ ڈسکس شروع کر دیتے ہیں کہ دوپہر کو کیا پکانا ہے، اور وہیں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے رات ہی کہہ دیا تھا قصاب سے اور میں نے بہترین سا گوشت اس کو کہہ دیا ہے۔ بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کھانے پینے کے لیے دنیا میں آئے، ایک چپاتی مل جائے، کوئی سادی سی گزارا ہو جائے گا۔ یہ کام نہیں ہے ہر وقت، یہ زبان کا ذائقہ ایسا ہے، آپ جس قدر زیادہ یہ لگا لیں گے لگ جائے گا، آپ ایک چیز کھائیں گے دوسری کی یہ طلب کرے گا، تیسری کی طلب کرے گا۔ اس کو تو آپ نے خود روکنا ہے، اس کی قناعت آپ نے کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم فرمانے لگے جو چاہے طبیعت وہ کھا لینا، یہی تو فضول خرچی ہے۔ اس کو محبوب نے فضول خرچی اور اسراف کہا، جو آپ کی طبیعت میں آیا آپ کھا رہے، جو من میں آیا آپ کھا رہے، جو مزاج میں آیا آپ استعمال کر رہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر یہ کہ لباس کا بھی یہی معاملہ ہے، لباس ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی کے لیے ہوتا ہے، وجود ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھلا لباس پہنا جائے تاکہ سطر کو صحیح طور پر چھپائے۔ ایسا چست لباس جس سے جسم اور وجود کے حصے ظاہر ہوں شریعت اسلامیہ محبوب نہیں رکھتی، پسند نہیں کرتی۔ تو لباس جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے، 5 7 10 جوڑے گرمی کے، اور اتنے اگر آپ کے پاس سردی کے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہیں، بہت کافی، لیکن ڈیزائن بدلتا ہے۔ یہ میرے دیکھتے دیکھتے ڈیزائن میں نے کئی بدلتے دیکھے ہیں، کبھی اونچے کرتے کا رواج آ جاتا ہے تو کبھی نیچے کرتے کا رواج آ جاتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں کچھ دوست، میں کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کئی دفعہ کچھ جملے آتے ہیں زبان پر تو اس لیے نہیں کہتے کہ یار یہ شاید شدت نہ ہو جائے کسی معاملے میں، یعنی یہ تنگ پانچوں کا پاجامے کا کچھ عرصہ پہلے رواج آیا تھا کہ تھوڑا سا نا
पाजामा, पहले तो लोग पैंट को जेबें लगाते थे, फिर शलवार को लगाने लगे और उसका पाजामा बनने लगा। तो कई कई सियाने सियाने बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों ने भी सिलवा लिए, समझदार लोगों ने वो पाजामे सिलवा लिए। तो एक दोस्त से तो मैंने अजराए मोहब्बत पूछा भी, मैं कहा किथों बनवाया ही? तो परेशान हो गया। मैंने कहा परेशान ना हो, मैंने नहीं बनवाना, लेकिन आप परेशान ना हो, लेकिन हमारा मिजाज ये है, तबीयत ये है, लबो लहजा ये है कि हम इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, हम चीजों को समझते नहीं। तो शरीयत ये कहती है कि आप बेकार चीजों से बचें, इसराफ से बचें, गलत जगह खर्च करने से बचें। अपने ये फन सीखें कि किस तरह करके आपने अपने अखराजात को मैनेज करना है। वो लोग बड़े जबरदस्त होते हैं जो किफायत शियार होते हैं, इन्होंने किसी का कर्ज नहीं देना होता, जिनके पास जितना आता है उस तरतीब से उन्होंने मैनेज किया हुआ होता है। यानी मेरी वालदा साहबा को मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि पड़ोले च कनक मैं पाती है ते अचार मर्तबान च तू पा दे, तो फिर गर्मियां परवाह कोई नहीं, जरूरत कोई नहीं है। तो आप इसराफ से जिस हद तक बच सकते हैं, जिस हद तक बच सकते हैं, अपने आप को बचाएं। और ये जो लिबास आज हमारा रिवाज बना है कि फैशन का लिबास पहनना है और अनोखा सा लिबास पहनना है और इनफरादी से कपड़े पहनने हैं और डिजाइन वाले कपड़े पहनने हैं, आपको पता है कितना सख्त हुक्म सही हदीस में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में दिखावे का लिबास पहना, लोग मुझे देखें और मुझसे मेरी बहनें बेटियां माएँ नाराज ना हो जाएं। ये औरतों में बाज़-औक़ात ये शिद्दत ज्यादा पाई जाती है कि ये तो मैंने पिछली तकरीब पे भी पहना था, अब ये कि मैं फिर पहनूं। बड़े भारी भरकम लिबास, बड़े महंगे लिबास, शादी ब्याह की तकरीबात में जो एक आध दफा पहने जा सकते हैं और फिर वो सारी रकम जाया हो जाती, और उससे जरूरत क्या होती है कि थोड़ा नजर आए। तो करीम क्या फरमाते, हुजूर फरमाने लगे कि जिसने दुनिया में दिखावे का लिबास पहना, अल्लाह कयामत के दिन उसे जिल्लत का लिबास पहना देगा, रुस्वा कर दिया जाएगा। आप आजिज़ी का, इनकिसारी का, देखिए हुजूर सादा लिबास पहनते, सादा होता लेकिन बड़ा ही साफ सुथरा होता, खुशबुओं के हुल्ले आते, निखरा हुआ होता। यानी हुजूर ने पाबंद किया अपने गुलामों के कि जुमे वाले दिन कोई बगैर गुस्ल के मस्जिद में ना आए। आपका लिबास उजला हो, सुथरा हो, निखरा हो, खूबसूरत हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगा हो, उसमें बहुत ज्यादा वुसअत पाई जाए और बहुत ज्यादा वो पैसों का हो। आप उसमें एहतियात करें और रिस्क को जाया होने से बचाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो वैसे भी हुजूर अलैहिस्सलाम के काशाना नूर में ये पहले से तरीका मौजूद था कि महीना महीना तो चूल्हा ही नहीं जलता था, बस खजूर पानी पे गुजारा हो गया। और खाना इतना ही खाना चाहिए जिससे कमर सीधी हो, बहुत ज्यादा खा के तो इंसान बीमार हो जाता है। तो करीम घर तशरीफ लाए तो एक रोटी का टुकड़ा छोटा सा किसी कोने में जमीन पे पड़ा था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसे उठा लिया और फिर फरमाया, आयशा इस रिस्क की कदर करो, ये किसी घर से नाराज हो जाए तो लौट के नहीं आया करता। ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे घर में वुसअत आई है, यानी उस घर की बात है जहां महीना महीना चूल्हा नहीं जलता। लेकिन अब किस तरह से रिस्क जाया होता है, किस तरह से सरमाया जाया होता है, किस तरह से कचरे के ढेर में चीजें मिलती, किस तरह से हम अपनी चीजों का ख्याल नहीं करते, एहतियात नहीं करते। तो जब आप एहतियात करते हैं, जब आपके रवैये के अंदर थोड़ा सा इसराफ से बचना होता है, आपका तर्ज जिंदगी मोहतात होता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो शख्स होता है जो कनात पसंद होता है, जिससे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये सबसे बड़ी जिंदगी के अंदर वकार वाली चीज है। अब देखिए ना, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये हदीस कैसे चमकती है और इसके लफ्जों का हुस्न और हुजूर के बताने की रानाई देखिएगा। एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया, रब ने जो तुझे दिया है उस पे राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्लत क्या है? तो महबूब फरमाने लगे, लालच ना करना, हिर्स ना करना, किसी के पैसों की